انسان اپنی زندگی میں مجبور ہوتا ہے قسمیں کھانے کے لیے، اور کشمیریوں تو زیادہ ہی قسمیں کھاتے ہیں۔ ٹھیک، قسم کھانا کوئی جرم نہیں ہے، اللہ نے بھی اپنے کلام پاک میں قسمیں کھائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی قسمیں کھاتے تھے۔ لیکن مجھے اس وقت جو سمجھانا ہے وہ یہ، نمبر ایک، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا سخت منع ہے۔ راجہ کشمیری نبی کی قسم، کعبے کی قسم، 10 گز سبز پاتر، بشیدون قسم، دان سن قسم، کوٹھیو قسم، جوانی قسم، مزید یہ کہ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں چون مارون میون مارون، بعض باپ کہتے ہیں آپ کو نیچو تم سنی مارو، اب آ جاؤں سن مارو، اور معمولی بات ہوتی ہے۔ چھوٹی بات پر آپ اپنے باپ کو مار رہے ہو، چھوٹی بات پر آپ اکیلے بیٹے کو مار رہے ہو، تو آپ کو نیچو تم سنی مارو، چاندری تو میں اندری، یہ ساری قسمیں وہ ہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھانی ہے، اور جن کو عادت ہوتی ہے وہ بار بار پر قسمیں کھاتے رہتے ہیں بلا ضرورت کے بھی، تو ایک تو اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ قسم جب کھائیں صرف اللہ کی، لیکن اللہ کی قسم کھانے کے معنی بھی نہیں ہے کہ جب مرضی تب کھاتے رہیں۔ جناب صاحب ہے واللہ آج کا زبردست گرم، تو ہے واللہ کیوں گرم، کچھ کرا واللہ کچھ کرا واللہ، تو تم نے اللہ کو ایسے معمولی چیز سمجھا ہے۔ اس کے معنی یہ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے نہیں سا پہچانا اللہ کیا ہے، ورنہ اس طرح سے بے احتیاطی سے تمہاری زبانوں پر یہ اللہ نہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو اپنی قسموں کے نشانہ مت بناؤ، اس لیے بلا ضرورت کے اللہ کی قسمیں نہیں کھانی ہیں۔ اور یہ بات مستورات کو خاص طور پہ سمجھانی ہے، وہ بعض دفعہ کیا کرتی ہیں اپنے جوان بچے کو دبن ہے یہ آپ کوئی بات ہم سنی مارو، اس کا سر پر ہاتھ رکھیں گی، نہ اپنی جوانی کی قسم، اللہ کی قسم وہ بھی ضرورت کے وقت میں، بات ختم ہو گئی ہے۔ قسم کھانے میں پچھلی کسی بات کے بارے میں قسم کھائی جائے اور جھوٹ، جو کام میں نے کیا ہے اور میں قسم کھا کر کے کہوں گا میں نے نہیں کیا، یس کام میں کرمز بہ کر قسم میں چھن کرمز، یس کام میں چھن کرمز بہ کھم قسم میں کرمز، اس کو کہتے ہیں یمین غموس، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ حضرت بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس، اور یمین غموس وہ یہی ہے کسی گزشتہ بات پر جھوٹی قسم کھانا، یس کام میں چھن کرمز بکر قسم میں کرمز، یس کام میں کرمز سے بکر قسم میں چھن کرمز، اس کو یمین غموس کہتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ امام شافعی تو فرماتے ہیں اس کو جرمانہ لگنا چاہیے، لیکن اب جرمانہ لگے گا یا نہیں لگے گا، فی الحال اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جب انسان قسم کھائے آئندہ کسی چیز کے بارے میں، قسم اللہ کی میں یہ کام نہیں کروں گا، قسم چن تم سن کن رک بکر نہ یہ کام، قسم چن تم سن عزتک بکر نہ یہ کام، قسم چن ذوالجلال سن، ایک آدمی یہی کہتا ہے قسم چن رب ذوالجلال سن بکر نہ یہ کام۔ جب آپ نے آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، جب تم نے قسم کھائی اب اس قسم کی حفاظت کرنا، اس کے خلاف ورزی مت کرنا۔ میں جاتا ہوں کسی کے پاس دپن ہے چائے دما چما میں دپس ہے نانا بچن چے ہے نانا میانی موخ ہے نانا ضروری سی چائے ہے نہ خدا اس پہ بچا مائنا ہے نانا بتراون توتا، اب آیا تو چائے پی لی، صحیح وہی ون خدا اس پہ بچا منا، ابھی تو آپ نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں پیوں گا، اب جا کر کے تب اوڑ قطرہ کا چیز چاہنا، مگر چلو اس کی قسم ٹوٹ گئی اور خیال ہی نہیں آیا کہ قسم ٹوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرنا، اذا حلفتم، جب بھی تم قسم کھاؤ گے، اور اگر تم نے قسم توڑ دی تو فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، اگر تم نے قسم توڑ دی اور توڑنے کے بعد پھر اب تو جرمانہ ادا کرو، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، 10 مسکینن 2 ٹائمن بات، اگر کہیں سے انسانن قسم پھٹرو آئندہ کسی کام کے کرنے یا کرنے۔ ایک دفعہ ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے جناب لہٰذا زنا ونا بیوی مجھ سے کہتے تھے مالون چھ گسن، میں تو میں ہمیشہ فرصت دپان سچے نا زہیں فرصت آسان، ہر جائے کا تو شاید فرصت، مگر میون مالون کہتی ہے تاف کس کہتے سے فرصت، ہو گئی لڑائی۔ اچھا بیوی کہتی ہے تجھے جانا پڑے گا، شوہر نے غصے میں آ کر کے کہا قسم چم تمس خدائے سن سخت طلاقس پتہ بہ ہیکے نہ یتھی دور، ٹھیک، یہ بیوی ہے، اس نے وہاں ان کو فون کیا، فون کرنے کے بعد کہے تو ہی ونتوس، انہوں نے کہا ہے وہاں کرمس وہاں تیاری کیا تھا، اٹھا اور گیا۔ ابھی تو آپ نے سخت طلاق کے پیچھے کہا تھا اور ابھی کہا تھا خدا اس پتہ، پھر گئے کہ وہاں سے فون کرتا ہے آج کیا حش میں کروں، وہ کیا کرے صاحب وہ تو
اب اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ تو قسم ٹوٹ چکے. قسم کی حفاظت ضروری ہے، اور اگر قسم ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا. فکفارتہ اطعام، بس اس کا کفارہ ہے کھانا کھلاؤ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانی قسم کا کھانا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، زیادہ لمبا نہیں. دعوت چھن کریں، وازوان چن لاؤ. اچھا اب اگر ایک انسان کہتا ہے جناب وہیں کہتے انا بو مسکین، پتہ کہتے ژھانڈک تو آج سمجھے یہ مسکین چھا تہ کہاں کنہ، کیونکہ آج پیش بنومت واریاہ وہ مسکین ہوتے نہیں ہیں اور دکھاتے ہیں جناب میں چھن کی، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا مسکین ہے بھی. آپ کیا کریں گے؟ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کسی ایک مسکین کو طے کر دو، سائز 2 ٹائمن سون گھر یہ تیز بات کھیون، یہ کیسا تھا تیار ہے سائز کھیون، 10 دن تک آپ کے گھر میں اس نے کھانا کھایا، آپ کا کفارہ ادا. تو مگر گھرس مجھ مستورات وین تھو امس ونت سا صبح تیون تو شامس تیون، اس لیے سہ مشکل، تیل 3 حل تک. 10 مسکینوں کو 100 روپیہ تقسیم کر کے دے دو، آپ کا کفارہ ادا ہو گیا. درائس بات. یہاں ہم کشمیریوں کے ہزاروں انسانوں کے کفارے کندھے پر باقی ہیں. قسمیں کھائی اور ٹوٹی اور کوئی کفارہ نہیں، قسمیں کھاتے ہیں ٹوٹتی ہیں کوئی کفارہ نہیں. یہاں کنسپشن ہی نہیں ہے کفارہ ادا کرنا ہے، یا تصور ہی نہیں ہے کفارہ ادا کرنے کا. اس کی وجہ سے، اور یہ بھی ہے کہ جب امت پر کفارہ چڑھتا ہے اور کفارہ نہیں دیتے ہیں تو میں جانوں کا کفارہ لے لیتا ہوں. اللہ حفاظت فرمائے. جب کفارہ چڑھتا ہے اور نہیں دیتے ہیں تو میں جانوں کا کفارہ لیتا ہوں. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے نمبر 1 قسموں کی حفاظت، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی ہیں. جب قسم کھانے کی مجبوری ہو تو اللہ کی قسم، اور مجبوری جب ہو تب، اور پچھلی بات پر بالکل قسم نہیں کھانی ہے. اور آئندہ اچھا کبھی انسان مجبور کر دیتا ہے، نانا قسم تل کر قسم، نانا گوان سے قسم کر، یہ تانا قسم کر وہ مانے نا. یہ بھی منع ہے، کسی کو مجبور مت کرو قسم کھانے کے لیے، یہ بھی منع ہے. ویسے اللہ تعالیٰ شاہ نے بھی قرآن میں قسمیں کھائی ہیں. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے قیامت کی، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے زمین کی. وہ قسموں کا فلسفہ الگ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سوچ رہے تھے خبر یہ ماننا نہ ماننا تو بکر قسم تو اد مانا نہیں، وہ مطلب نہیں ہے. وہاں اس کے پیچھے فلسفی ہے، اور بڑی گہری فلسفی ہے. وہ اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتے ہیں، اس قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال بتاتا ہوں. قسم ہے زمانے کی، تمام انسان ناکام سوائے ایمان والے. اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہیں گے تمام انسان ناکام سوائے ایمان والوں کے. سمجھ نہ ہو تو ساری تاریخ پڑھو، ساری تاریخ پڑھو گے تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا. ساری تاریخ کو اللہ تعالیٰ بطور ریفرنس کے لا رہے ہیں، لیکن بنایا قسم کر کے. میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی، یعنی ہسٹری پڑھو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بچنے والے جو ہیں وہ ایمان اور اعمال والے ہیں. تو قسم کے روپ میں اللہ نے اصل میں پروف دیا ہے، اور پروف دیا ہے ہسٹری کا.